سب کو جے مسیح کی۔ آج ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا دوسرا چیپٹر اور 20 آیت سے شروع کریں گے۔ جیسے آپ سب جانتے ہیں کہ ہم تھواتیرا کی جو کلیسیا ہے اس کے بارے میں سٹڈی کر رہے ہیں، اور 20 آیت میں دوسرا چیپٹر دا بک آف ریولیشن یا پرکاش کی پوتھی اور اس کا یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا دوسرا چیپٹر کی 20 آیت آپ پلیز پنجابی یا ہندی میں نکال لیجئے، میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں۔ پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، خداوند یسوع مسیح تھواتیرا کی کلیسیا کو کہہ رہے ہیں، پر مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے کہ تو نے اس عورت ایزبل، انگریزی میں جیزبل کو رہنے دیا جو اپنے آپ کو نبیہ کہتی ہے اور میرے بندوں کو حرام کاری کرنے اور بتوں کی قربانی کھانے کی تعلیم دے کر گمراہ کرتی ہے۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ خداوند یسوع مسیح تھواتیرا کی کلیسیا سے یہ شکایت کر رہے ہیں کہ وہ ایزبیل کو برداشت کرتے ہیں اور نبیہ کے طور پر جو تعلیم وہ دیتی ہے اس کو دینے دیتے ہیں، یعنی کہ ان کو یا کلیسیا کو اس کی تعلیم کے نقصانات کا بھی علم تھا، مگر ان میں اتنی روحانی ہمت نہیں تھی کہ اس کو روکیں یا اس کے خلاف آواز اٹھائیں۔ یہ ایزبیل جو ہے یہ آہب کی یعنی آہب کی بیوی تھی، اور یہ ایک جو تھا یہ پیگن بادشاہ کی بیٹی تھی جس کا نام ارتھ بال تھا، ارتھ بال ETHBAAL ارتھ بال تھا۔ یہ جو ایزبل ہے، یہ ایزبل جو پہلی سلاطین یا فرسٹ کنگز اس کا 18 سے 21 چیپٹر اور سیکنڈ کنگز اور اس کی 9 چیپٹر یعنی دوسری سلاطین 9 چیپٹر والی یہ ایزبل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو کئی سو سال پہلے تھی جس کا ذکر یہاں ملتا ہے، لیکن اس کی بھی تعلیم جو تھی وہ یہی تھی جو یہ مکاشفہ کی ایزبیل جو ہے اس کو پرچار کرتی تھی، اور بال کی پوجا جو تھا اس وقت جو بال کی پوجا کی پرچار کرتی تھی، یہاں تک کہ وہ یہ نیشنل ریلیجن بھی بن گیا تھا۔ اصل میں دیکھا جائے تو بال کی پوجا جو ہے وہ پیدائش 10:8 یا دا بک آف جینیسس چیپٹر 10 ورس 8 اتپت یا اتپتی 10:8 میں ہم دیکھتے ہیں کہ نمرود جو سے شروع ہوئی تھی، یہ ایک سورما شکاری تھا، ہنٹر تھا، یعنی اس کو، اور یہ ساتھ میں بلڈر امپائر بھی تھا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آپ سب جانتے ہیں کہ اس نے اس وقت دنیا کو اکٹھا کر لیا تاکہ بیبیلون ٹاور یا بابل کا برج جو ہے وہ بنائے۔ ایک کہاوت ہے کہ جو ایساؤ جو یعقوب کا بھائی تھا، اس نے نمرود کو مارا تھا کیونکہ ان دونوں میں جیلسی تھی، جس کا ذکر یہ ایساؤ کا ہم دیکھتے ہیں جینیسس دا بک آف جینیسس، پیدائش یا اتپتی 25 چیپٹر اور 27 ورس میں اس کا ایساؤ کا ذکر ہے کہ یہ بھی ایک سورما اور شکاری تھا۔ اس آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند کلیسیا سے یہ شکایت کر رہا ہے کہ تم نے ایزبیل کو اپنے درمیان رہنے دیا، اور اس لیے وہ اس بات سے ان سے خوش نہیں تھا کہ ان میں اتنی
کرج نہیں تھی روحانی طور پہ، لیکن وہ دیکھ رہے تھے کہ اس کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے، لیکن پھر بھی خاموش تھے۔ سو ہم اب یہ آیت 20 یہاں ختم ہوئی، اور آئے ہم دا بک آف ریولیشن، پرکاش کی پوتھی یا یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا دوسرا چیپٹر اور 21 ورس میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور آپ بھی نکال لیجئے۔ اور یہاں لکھا ہے کہ میں نے اس کو، یعنی میں نے، خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس کو توبہ کرنے کی مہلت دی۔ کس کو؟ ایس بی ایل کو، مگر وہ اپنی حرام کاری سے توبہ کرنا نہیں چاہتی۔ تھیاتیرا کی کلیسیا کو خداوند بتا رہا ہے کہ میں نے اس کو کیا کیا؟ مہلت دی، موقع دیا کہ وہ اپنی اس حرام کاری سے توبہ کرے۔ خدا نے اسے توبہ کرنے کا وقت دیا، لیکن اس نے توبہ کرنی نہ چاہی۔ انسان کو خدا نے آزاد مرضی دی ہے، اور خدا جو ہے وہ بڑا صبر والا ہے کہ وہ دیکھتا ہے، اور وہ خدا مہلت دیتا ہے ہر انسان کو کہ تاکہ اس کی توبہ تک نوبت پہنچے، اور اس ہلاکت سے جو کہ جہنم کی آگ ہے، جس کو ہم کہہ لیں نرخوں کی آگ ہے، ہیل، ہیڈیز میں جانے سے بچ جائے۔ کیونکہ عبرانیوں ہبرو چیپٹر 9 ورس 27 میں لکھا ہے کہ آدمیوں کا ایک بار مرنا، اور اس کے بعد کیا ہے؟ نیا ہونا ہے، ججمنٹ ہونی ہے، عدالت ہونی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا ریفرنس آپ نوٹ کر لیں، دوسرا کرنتھیاں 6:2۔ سو ہم دیکھتے ہیں کہ خدا اپنے پہ الزام نہیں لیتا، اور یہی یسوع یہاں بیان کر رہے ہیں، اور یوحنا سے کہہ رہے ہیں کہ تھیاتیرا کی کلیسیا کو یہ بھی کلیئر کر دے۔ اب آئیں ہم آیت 22 اور 23 میں جاتے ہیں۔ دا بک آف ریولیشن چیپٹر 2، یوحنا عرف کا مکاشفہ، اس کا دوسرا چیپٹر، پرکاش کی پوتھی، اس کا چیپٹر 2 اور اس کی 22 اینڈ 23 ورسز ہم پڑھیں گے۔ یہ دونوں ورسز کا آپس میں کنیکشن ہے، یہ کنیکٹڈ ہے۔ تو میں آپ کے سامنے پڑھوں گا۔ 22 آیت میں لکھا ہے، دیکھ میں، یعنی خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں، دیکھ میں اس کو بستر پر ڈالتا ہوں۔ کس کو؟ ایس بی ایل کو، اور جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں، اگر اس کے سے کاموں سے توبہ نہ کریں تو ان کو بڑی مصیبت میں پھنساتا ہوں۔ سو آیت 23 جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا، اور لکھا ہے، اور اس کے فرزندوں کو، یعنی ان کے بچوں کو جان سے ماروں گا، اور سب کلیسیاؤں کو معلوم ہوگا کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں، اور تم میں سے ہر ایک کو اس کے کاموں کے موافق بدلہ دوں گا۔ خدا کے کلام کے پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو۔ اب یہاں ایس بی ایل کی سزا جو ہے وہ مقرر ہے، جبکہ یہ پریزنٹ ٹینس میں لکھی گئی ہے، مگر فیوچر ایونٹ کے لیے ہے، یعنی ڈیسائیڈ تو ہوگی ہے، لیکن یہ جب عدالت ہوگی گناہ گاروں کی تو اس میں یہ ہوگی۔ سو اس کے لیے ہم یہ ایک حوالہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اور وہ ہے 1 تیموتھی چیپٹر 5 ورس 24 میں۔ سو پہلا تموتھیوس اس کا 5:24 میں بیان کیا گیا ہے کہ کئی لوگوں کے گناہ جو ہیں وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں خدا کی حضوری میں، اور کئیوں کے دیر میں پہنچ جاتے ہیں، لیکن پہنچتے ہیں۔ وہ جو اس کے ساتھ خدا یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ اس آیت میں، وہ جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں ان کو بھی یہاں تھریٹنڈ، یا ان کو بھی الرٹ کیا جا رہا ہے، یا ان کو بھی بتایا جا رہا ہے، یعنی ان کو بھی کلیئر بتایا گیا ہے، مگر یہ کہہ کہ جس وقت ایس بی ایل کی عدالت ہو رہی ہوگی، اس کے فالورز کے پاس اس وقت توبہ کا موقع ہوگا۔ سو خدا یسوع مسیح ان کو بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی بات یہ ہے، ابھی تمہارے پاس بھی موقع ہے کہ اس کی تعلیم کو نہ مانو، اور اپنے جو
طریقے ہیں وہ صحیح کر لو اور صحیح راستے پہ آ جاؤ. تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ چار قسم کے گروپس دیکھتے ہیں. نمبر 1 ایس بی ایل کہ اس کو میں بستر پہ ڈالوں گا. نمبر 2 اس کے ساتھ زنا کرنے والے جو ہیں وہ ان کو بھی میں بڑی مصیبت میں ڈالوں گا اگر انہوں نے توبہ نہیں کی. اور پھر ان کے بچوں کو جان سے مارے جائیں گے. ایکچولی یہ کلیسیا جو تھی یہ کافی پرانی تھی، لیکن یہ پریکٹس جب یہ شروع ہو گئی یہ ایس بی ایل کی، تو اس میں ایک نیا گروپ جو تھا وہ کھڑا ہو گیا تھا جو ایس بی ایل کے بچے کہلاتے ہیں. یعنی یہ تھے اس کے بچے. جیسے خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک جگہ کہا ہے کہ تم شیطان کے فرزند ہو، شیطان کے بچے ہو. سو یہ اس کے روحانی بچے تھے جو اس کی ٹیچنگ ڈاکٹرن یا اس کی تعلیم پہ چلتے تھے اور اس کے ساتھ وفادار تھے. سو خداوند جھوٹے ایمانداروں کو کلیسیا سے یعنی چن کر ہلاک کرنے کی دھمکی دیتا ہے کہ بھئی تم تو ابھی مکس ہوئے ہو لیکن میں تمہیں چنوں گا، ان میں سے نکالوں گا تاکہ کلیسیا جو ہے میرا اصلی سچا جو بدن ہے یا سچے ایماندار ہیں ان کو پاک کروں، ان کو پاک رہنے دوں. سو کلیسیائیں کا ذکر ہے. چوتھا گروپ ہے کلیسیائیں. سو ہم نے پہلے دیکھا ایس بی ایل ہے، پھر جو اس کے ساتھ زنا کرتے ہیں، دوسرا لوگ نظر آ رہے ہیں، تیسرے اس کے بچے ہیں جو اس کی ڈاکٹرن پہ چلتے ہیں، اور چوتھا جو ہے وہ کلیسیا کے بارے میں ہے تاکہ یہ جانیں کہ گردوں اور دلوں کا جانچنے والا میں ہی ہوں. اب دیکھیں زبور، سامز چیپٹر 7 یا پرکاش کی پوتھی اس کا بھجن اس کا سامز زبور چیپٹر 7 ورس 9 میں لکھا ہے کاش کے شریروں کی بدی کا کاش کے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہو جائے، پر صادق کو تو قیام بخش، کیونکہ خدا ہی صادق دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے. یہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے کہ یہ سامز زبوروں کی پوتھی 7:9. خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ ڈاکٹرنلی پیورٹی کے بارے میں بڑا سیریس نظر آتا ہے. یعنی پاکیزگی کی تعلیم ہونی چاہیے، یعنی کہ لوگ عملی طور پہ ان کی زندگیوں میں پاکیزگی ہو. اور اس کے ساتھ ساتھ جو کلیسیا ہے اس کا چرچ ہے اس میں پیور لائف سٹائل حاصل کرنے کے لیے وہ کیا کرنا چاہتا ہے، وہ جھوٹے استادوں کی جان لینے کے لیے بھی تیار ہے کہ ان کو بھی میں مار دوں گا کہ اپنی کلیسیا کو جھوٹی تعلیم سے وہ بچا سکے. سو کئی دفعہ وہ جھوٹے استادوں کو، فالس ٹیچر کو الاؤ کرتا ہے کہ ایمانداروں کے دلوں کو ٹیسٹ کر سکیں تاکہ ان کے ایمان کلام مقدس کے مطابق مضبوط اور وفادار ہو جائیں. دیکھیں اس کا بھی فائدہ ہے کیونکہ عبرانیوں میں لکھا ہوا ہے کہ خدا سے جو محبت رکھتے ہیں رومیو 8:28 میں لکھا ہے، رومن چیپٹر 8:28 میں لکھا ہوا ہے کہ خدا سے محبت کرنے والوں کے لیے سب چیزیں مل ملا کے اچھی بری کیا پیدا کرتی ہیں، بھلائی پیدا کرتی ہیں ان کے لیے جو سچے دل سے خدا ان میں چلنا چاہتے ہیں. اس کے لیے مزید حوالہ جات آپ لکھ لیں. یہودا کا ایک ہی خط ہے، جوڈ اس کی 4 آیت، 2 پیٹر دوسرا پطرس 2:1، 2 پیٹر چیپٹر 2 ورس 1، میتھیو چیپٹر 13، متی 13 چیپٹر اس کی 30 ورس ہے، 30 آیت ہیں، اور یرمیہ 17:10، جرمایہ چیپٹر 17 ورس 10، میتھیو 16:27، متی 16:27، اور رومیو کی رومنس چیپٹر 2 ورس 6. سو یہاں آیت 22 اور 23 ختم ہوتی ہے. آئیں ہم دا بک آف ریولیشن چیپٹر 2 ورس 24 میں جائیں گے.
یعنی پرکاش کی پوتھی 2:24، یوحنا عرف اس کا 2 چیپٹر اور 24 آیت میں لکھا ہے. میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھتا ہوں. مگر تم تھواتیرا کے باقی لوگوں سے جنہیں لوگ شیطان کی گہری باتیں کہتے ہیں ناواقف ہو، یہ کہتا ہوں کہ تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا. یہ وہ لوگ ہیں جو ایس بی ایل کی ٹیچنگ ڈاکٹرن پر نہیں چلتے تھے اور شیطانی مکاشفوں کو نہیں سیکھتے تھے، ان سے نفرت کرتے تھے. یہ دونوں یہ دوسرے یعنی ایک اور گروپ تھا، یہ دوسروں سے مختلف تھے. یعنی کہ ایک گروپ ایسا تھا جن کی لیے خدا نے کہا کہ میں ان کی عدالت کروں گا. جھوٹے نبی اور جھوٹے استاد جو ہیں، یہ برگزیدہ جو یسوع کے خون خریدے ہیں، جنہوں نے توبہ کی ہے، ان کو گمراہ کرنے کے لیے جو ہیں یہ تیار رہتے ہیں. مگر خداوند یسوع مسیح اپنے لوگوں سے کہتا ہے جو سچی تعلیم تم کو دی گئی ہے اور جس کی جڑیں کلام میں گہری ہیں، اس کو تھامے رہو. ادھر ادھر نہیں ہونا، چاہے دنیا ادھر ہو جائے ادھر ہو جائے. جس طرح یشوع کہتا ہے میں دائیں نہ مڑوں گا، خدا نے کہا تھا نہ تو دائیں مڑنا نہ بائیں مڑنا، تو سیدھی ہی جانا. یہ جو ایس بی ایل کلام کے مطابق اگر ہم اس کا کریکٹر دیکھیں تو گناہ کا ایک اسٹیچو تھی، مجسمہ تھی، جو خدا کے کلام میں آمیزش یا مکسنگ یا ملاوٹ کرتی اور گناہ کا جو خمیر ہوتا ہے نا لگاتی تھی. ایسی تعلیم کا جب پرچار کرنے والے خدا کے لوگوں کو کیا کرتے تھے، بت پرستی کی طرف راغب کرتے تھے کہ بھئی کر لو، جادوگری، زناکاری اور ناپاک رسموں کی طرف وہ ان کو انوائٹ کرتے تھے. تو ہم جس کا نتیجہ ایکچولی یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ تھواتیرا کے کچھ مسیحی ایسے بے دین اور ناپاک رسموں میں ملوث ہو گئے، غلط ملت ہو گئے ہیں. سو خداوند ان کو بھی کہہ رہا ہے وہ تم باز آ جاؤ اور توبہ کرو اور ورنہ تمہاری عدالت ہوگی. یہ ایس بی ایل جو ایس بی ایل لوگوں کو کہتی تھی، چرچ والوں کو، کہ مندروں کی رسومات جو ان کے ریچولز ہیں اس میں حصہ لینے سے مسیحی ایمان کو کوئی خطرہ درپیش نہیں ہوتا. مطلب ہے اتنا تمہارا ایمان، ہمارا مسیحی ایمان اتنا کمزور نہیں کہ ہمیں سب اگر ہمیں یہ بھی کریں تو کچھ نہیں ہوتا. حالانکہ ایک لحاظ سے یہ شیطانی حربہ تھا، ایک چال تھی. جب شیطان کلیسیا کو برباد یا تباہ ناش کرنے میں ناکام ہو جاتا ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ خدا کی کلیسیا یا یسوع کا بدن میں آلودگی یا فلتینس یا ناپاکی یا اشدھتا یعنی انہولینس پیدا کرے، تاکہ مسیحی جو گواہی ہے، ایک مسیح کی گواہی جو ہے وہ بے اثر ہو جائے. یعنی لوگ کہیں کہ یہ تو وہ بھی کام کرتے ہیں اور یسوع کا بھی نام لیتے ہیں. سو یہ جو فالس ٹیچر ہیں، یہ گمراہ لیڈرز ہیں، گمراہ کرنے والے لیڈرز لوگوں کو کنوکٹ کرتے تھے، قائل کرتے تھے کہ معاشرے کی بھائی یہ جو سماج کی یا سوسائٹی کی جو رسومات ہیں جو کچھ چل رہی ہیں، حصہ لینے میں کوئی عرض نہیں ہے. مسیحی ایمان اپنی جگہ اور یہ جو باقی پروگرام ہے یہ اپنی جگہ، چونکہ تم نے دنیا میں رہنا ہے. اور یہ ایک لحاظ سے خداوند یسوع مسیح ان کو پوائنٹ کر رہے ہو کہ یہ ایک کمپرومائز ہے، کس کے ساتھ؟ دنیا کے ساتھ. سو خداوند یسوع مسیح جو پڑھے لکھے لوگوں سے جو شیطانی مذہب اور فلسفہ میں زندگی گزارتے تھے، کون سے لوگ؟ جو جانتے بھی تھے، پڑھے لکھے تھے اور شیطانی مذہب یہ ایس بی ایل کے اور فلسفہ اور میں زندگی گزارتے تھے، شیطان کی گہری باتوں سے ان کو ریلیٹ کر رہا ہے، تشبیہ دیتا ہے.
عزیزو، آج بھی کچھ لوگ اس آزاد خیالی میں مبتلا ہو کر یا پھنس کر دنیا کے ساتھ غلط ملط ہو جاتے ہیں، اور چرچ کے لیڈرز ان کے خلاف آواز بلند نہیں کرتے جیسے کہ تھواتیرا کی کلیسیا کرتی تھی۔ ایسے لوگوں سے خداوند کو وہی شکایت ہے جو تھواتیرا کی کلیسیا سے ہے، اور جو سمرنا اور پرگمن کی کلیسیا سے تھی۔ تھواتیرا کی یہ جو ہم جس کی اسٹڈی کر رہے ہیں کہ کلیسیا اگرچہ روحانی خوبیاں بھی رکھتی تھی، ان میں اسپریچول گفٹس بھی تھے، تو بھی انہوں نے ایزبل جیسے گناہوں کی برداشت کی۔ لیکن خداوند کہتے ہیں مجھے تجھ سے یہ شکایت ہے، چرچ کا وہ حصہ جو ایزبیل کی تعلیم سے گمراہ ہو گئے تھے یا ان میں پھنس گئے تھے، خداوند یسوع مسیح ایسے لوگوں کو توبہ کرنے کا مشورہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اگر وہ ایزبیل جیسے گناہوں سے توبہ نہ کریں تو میں ان کی عدالت کروں گا۔ سو تھواتیرا کی کلیسیا میں کچھ ایماندار ایسے بھی تھے جو ایسی تعلیم کے نزدیک نہیں جاتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح ان کی حوصلہ افزائی کر رہے ہیں، ان کو شاباش دے رہے ہیں کہ میں تم پر اور بوجھ نہ ڈالوں گا۔ یہ ہم پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن اس کی 2:24 میں ہے، اور دوسرے الفاظ میں یہ کہ میں تم سے ایسے حالات میں اور زیادہ توقع نہیں کروں گا کیونکہ تم پہلے ہی بڑی برداشت کر رہے ہو اور سچی تعلیم پر قائم ہو۔ لیکن جو لوگ غلط تعلیم سے بھٹک گئے ہیں وہ اور برے کاموں میں پھنس چکے ہیں، ان کو خداوند یسوع مسیح ایک مشورہ دیتا ہے۔ سو یہاں 24 آیت بھی ہم دیکھتے ہیں وہ اینڈ ہوتی ہے۔ سو آئیں اب ہم دا بک آف ریولیشن یوحنا عرف کا مکاشفہ پرکاش کی پوتھی اس کا دوسرا چیپٹر 25 آیت 25 ورس میں جائیں گے۔ میں آپ کے سامنے پڑھوں گا اور آپ بھی نکال لیجئے، اور یہاں لکھا ہے کہ البتہ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہو۔ جو ایماندار، یہاں خداوند یسوع مسیح کیا کہہ رہے ہیں؟ جو تمہارے پاس ہے میرے آنے تک اس کو تھامے رہنا۔ جو ایماندار کلام کی سچائی میں زندگی گزار رہے تھے اور اس پہ قائم بھی تھے، انہیں یہ مشورہ دیتے ہیں کہ میرے آنے تک شاباش تم اسے تھامے رہو۔ سو دیکھیں، اگرچہ ایسے ماحول میں جہاں ایسا ماحول ہو جہاں فلتینس ہو، آلودگی ہو، گندگی سے بچنا مشکل کام تھا، تو بھی محبت بھرا مشورہ یہ ہے کہ سچائی پر قائم رہو، اور ساتھ ہی وعدہ کیا ایسے لوگوں کے ساتھ کلیسیا کے کہ میں تم کو اس کا اجر دوں گا، اختیار دوں گا۔ کون سا اختیار دوں گا؟ کہ تم میرے ساتھ قوموں پہ اختیار رکھو گے۔ سو یہاں 25 آیت ختم ہوئی ہے۔ اب ہم آگے 26 پرکاش کی پوتھی اس کا چیپٹر 2 یعنی یوحنا عرف کا مکاشفہ اس کا دوسرا چیپٹر 26 سے 29 ورس یعنی 26 سے 29 آیات ان کا آپس میں لنک ہے، اور یہیں ہمارا یہ چیپٹر جو ہے تھواتیرا کی کلیسیا کا، اور آپ یہ کہہ لیں کہ یہ دوسرا چیپٹر بھی یہاں تمام ہو جائے گا۔ سو میں آپ کے سامنے، آپ ضرور بائبلیں کھولیں اور پلیز لکھ لیں۔ میں آپ کے سامنے اردو میں پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہاں یوں لکھا ہے جو غالب آئے۔ خداوند یسوع مسیح تھواتیرا کی کلیسیا کو کہہ رہے ہیں جو غالب آئے۔ غالب آنے سے مراد جت پراپت کرے، یعنی اوور کم ہو، جو غالب آئے اور جو میرے کاموں کے موافق آخر تک عمل کرے، میں اسے قوموں پر اختیار دوں گا۔ آیت 27 میں لکھا ہے اور وہ لوہے کے آسا سے ان پر حکومت کرے گا، جس طرح کے کمہار کے برتن چکنا چور ہو جاتے ہیں، چنانچہ میں نے بھی یہ اختیار اپنے باپ سے پایا ہے۔ آگے 28 آیت میں لکھا ہے اور میں اسے صبح کا ستارہ دوں گا۔
29 آیت میں لکھا ہے جس کے کان ہوں وہ سنیں کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ 26 آیت میں آپ دیکھتے ہیں کہ غالب آنے والے جو لوگ ہیں، جو جت پراپت کرنے والے ہیں، جو اوور کم آنے والے لوگوں کو، ایمانداروں کو، جو مسیح کی سچی تعلیم پر عمل کر رہے ہوں گے آخر تک، یہ ریوارڈ ملنے کا وعدہ کیا گیا، یہ اجر ان کو ملے گا کہ وہ مسیح کے ساتھ ہاں جی کیا کریں گے؟ قوموں پہ حکومت کریں گے۔ کیسے؟ کہ جب خداوند یسوع مسیح 1000 سالہ بادشاہی کریں گے تو قوموں پر اختیار رکھیں گے یا حکومت کریں گے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ ساتھ ہوں گے، یعنی یسوع کے خون خریدے۔ تو 27 آیت میں لکھا کہ وہ لوہے کے احصا کے ساتھ وہ ان پہ حکومت کریں گے۔ یہ وعدہ جو ہے اب یہاں چرچ کو کہتے کہتے پرسنلی، انڈیویجولی، یعنی فردن فردن ہر ایک کو کہا جا رہا ہے، ایماندار کو ہر ایک کو کہا جا رہا ہے، پوری کلیسیا کے ساتھ نہیں بلکہ کلیسیا میں ایک ایک کو کہا جا رہا ہے، کیونکہ عدالت بھی انڈیویجولی ہونی ہے۔ بھائی ہر ایک نے اپنا ساتھ دینا ہے، یہ تو نہیں ہے کہ اگر کلیسیا کا انچارج پاسٹر ہے تو پاسٹر نے ساروں کا ساتھ دینا ہے، نہیں، ہر ایک نے اپنا حساب انڈیویجولی دینا ہے، اور ہر ایک کو انڈیویجولی یا فردن فردن ریوارڈ بھی ملیں گے۔ جیسا کہ زبور بھجن سامز 2:9 میں لکھا ہے جو کچھ باپ نے یسوع کو دیا ہے وہ غالب آنے والوں کو یسوع جو ہے ایمانداروں کو دے رہا ہے۔ یعنی یہ اختیار کیا ہے؟ یعنی پاور اوور نیشنز، قوموں پر اختیار ہے، اور لوہے کے آسا سے حکومت، جس سے کیا ہوگا؟ برتن ٹکڑے ٹکڑے کیے جائیں گے جیسے کمہار کے ہیں۔ عزیزو، جب خداوند یسوع مسیح صلیب پر مرے، دفن ہوئے اور جی اٹھنے کے بعد، متی رسول کی انجیل میتھیو چیپٹر 28 ورس 18 میں کہتے ہیں اب زمین اور آسمان کا کل اختیار میرے پاس ہے۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ افسیوں، آپ ضرور اس کو نکال کے پڑھیے گا، افیژن چیپٹر 1 ورس 21 اور 22 میں یہ ہے کہ وہ اختیار جو یسوع کو کے پاس ہے وہ اپنی کلیسیا کو بھی دے دیا ہے اس نے۔ کس لیے؟ کہ تم شیئر کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اجر پانے والے یا ریوارڈ پانے والے ایمانداروں کے ہاتھ میں سب اختیار اور لوہے کا آسا ہوگا؟ ایک سوال اٹھتا ہے۔ دیکھیں، جیسا کہ 2 ٹیموتھی اس کا 2 پارٹ یا دوسرا چیپٹر 12 آیت میں لکھا ہے، 2 تیموتھیوس 2:12 میں، اگر ہم دکھ سہیں گے تو اس کے ساتھ کیا کریں گے؟ ہاللیلویہ، بادشاہی بھی کریں گے، اور اگر ہم اس کا انکار کریں گے تو وہ بھی ہمارا انکار کرے گا۔ بادشاہی یسوع کی ہے، ایماندار اس کے ساتھ یہ اختیار 1000 سالہ بادشاہی میں کیا کریں گے؟ شیئر کریں گے۔ اور یہ 28 آیت میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیسے ہوگا؟ وہ اپنا آپ ان کو دے دے گا، یعنی یسوع اپنا آپ کلیسیا کو دے دے گا، کیونکہ وہ کلیسیا کا سر ہے اور کلیسیا اس کا دھڑ ہے۔ یعنی صبح کا روشن ستارہ ان میں سے ہو کر چمکے گا۔ یہ روشن ستارہ ان کو ملے گا جو خداوند میں قائم رہیں گے۔ دیکھیں غلطیوں 2:20 میں پالوس رسول بڑی ایک خوبصورت آیت بتاتے ہیں، گلیشین چیپٹر 2 ورس 20 میں مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا ہوں، اور اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے، اور میں جو اب جسم میں زندگی گزارتا ہوں تو خدا کے بیٹے پر ایمان لانے سے گزارتا ہوں، جس نے مجھ سے محبت رکھی اور اپنے آپ کو میرے لیے موت کے حوالے کر دیا۔ یسوع جو ہے یہ کلیسیا کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ افسیوں میں بھی بڑی 5 چیپٹر میں دیکھیں کہ وہ کلیسیا کے لیے اس نے اپنی جان دی، یعنی وہ لوگ کلیسیا مینز کے ہر ایک کے لیے۔ یوحنا 3:16 کے مطابق خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے، جو کوئی ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔
یس اور پھر جب اس چیز کے لیے کلیسیا بنانے کے لیے یسوع نے اپنی جان صلیب پر دی، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کلیسیا سے محبت رکھتا ہے۔ عزیزو 29 آیت میں، آخری آیت میں لکھا ہے 2 کی، جس کے کان ہو وہ سنے کہ روح کلیسیاؤں سے کیا فرماتا ہے۔ عزیزو یہ روح کی بات سننے کے لیے نمبر 1 ہمارا روحانی جنم ہونا چاہیے، جو کہ یسوع کو اپنا مکتی داتا ماننے سے ہوتا ہے، یعنی اپنے گناہوں کا پرشتاب کرنا، گناہوں کی معافی مانگنی، اور یسوع کو اپنا پرسنل سیویئر ماننے سے ہوتا ہے۔ تو جب ہم مانتے ہیں تو اس کے بعد یہ ہے کہ پاک روح کو اگر ہم اجازت دیں تو ہماری روحانی کان اور روحانی آنکھیں کھولتا ہے، تاکہ ہم جو خدا روح ہے اور ضرور ہے کہ اس کے پرستار روح اور سچائی سے اس کی پرستش کریں اور اسی میں جئیں۔ اس آیت میں یہ لگتا ہے، اس ورس میں لکھا گیا ہے، جس سے لگتا ہے کہ غالب آنے والے، اوور کم آنے والے پاک روح کی آواز کو سن سکتے ہیں بھائی۔ اس لیے پاک روح کے ساتھ سینسٹیو رہنا بہت ضروری ہے۔ آج ہم نے دیکھا کہ ہم نے آج پرکاش کی پوتھی دا بک آف ریولیشن اور اس کی چیپٹر 2 کی جو ورس 20 سے 29 آیات کمپلیٹ کی ہے، اور جس سے ہم نے دیکھا کہ چیپٹر 2 بھی یہاں ختم ہوا۔ خدا نے زندگی دی تو ہم چیپٹر 3 شروع کریں گے، جو کلام بیان کیا گیا یسوع کے لہو میں اس کو کور کرتے ہیں، تاکہ شیطان یہ کلام ہمارے دلوں میں سے چوری نہ کرے، اور جو سنے ان پہ سے ہر روحانی اندھا پن دور ہو جائے، اور جب وہ لوگوں کو سنائیں تو یہی برکت ان پہ بھی اترے، تاکہ بندھن کھلیں اور یسوع مسیح کے نام سے جوئے ٹوٹتے چلے جائیں۔ خداوند آپ کو بڑی برکت دے۔ جے مسیح کی۔